السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لینگویج میں بھی پڑھتے ہیں اور لنگوسٹکس میں بھی پڑھتے ہیں، سو بیسیکلی دے آر ریلیٹڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایکسنٹ ورسز ڈائلیکٹ، کہ ایکسنٹ کیا ہے اور ڈائلیکٹ کیا ہے۔ سو ڈائلیکٹ جو ہے وہ ریفر کرتی ہے جی ایک ویرائٹی ہے یہ لینگویج کی، یہ لینگویج کا ایک قسم ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی زبان ہے، وہ اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے یا پھر پشتو وغیرہ ہے، تو اس میں مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے وہ زبان بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہے۔ ایک ہی لینگویج کے اندر بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ایریاز کے لوگوں کے لینگویجز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کامنلی نہیں سمجھتے جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو زبان ہے وہ الگ ہے یا مختلف ہے ہمارے سے۔ اصل میں وہ ایک لینگویج کے ہی اندر ہے، لیکن اس کو ہم ویرائٹیز کہتے ہیں جسے ہم اصل میں ڈائلیکٹ کہتے ہیں۔ تو ڈائلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک زبان کے اندر ہوتا ہے، لینگویج کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، مطلب اس میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی ویریشنز ہیں یا کوالٹیز ہے جو ایک ڈائلیکٹ سے دوسرے ڈائلیکٹ کی الگ ہوتی ہے۔ ایک لینگویج کے اندر ہی ہوں گے لیکن وہ الگ ہوں گے۔ فار ایگزامپل گرامر جو ہے وہ ایک ڈائلیکٹ کا دوسرے ڈائلیکٹ سے الگ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اردو کی بات کریں تو ادھر جو پاکستان میں بولی جاتی ہے اور سمجھی یا پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہوگی انڈیا میں کسی ڈائلیکٹ سے، کسی دہلی کے یا ممبئی کے جو اردو ہے اس سے الگ ہوگی۔ آپ لوگ اگر کامنلی جنرلی انگلش کی بات کریں تو آسٹریلین جو ڈائلیکٹ ہے وہ الگ ہوگا امریکن سے، امریکن جو ہے وہ الگ ہوگا تھوڑا بہت کینیڈین سے، کینیڈین جو ہے وہ بہت الگ ہوگا برٹش سے۔ تو گرامر کا فرق ہوگا، اس میں سینٹیکس کا فرق ہوگا کہ جملے جی ہم کیسے بناتے ہیں، کن کن ورڈ سے بناتے ہیں، تو اس کا جو سینٹینس سٹرکچر ہوگا وہ ایک دوسرے سے الگ ہوگا۔ ویکیبلری کی اگر بات کریں تو اس میں ہم ورڈز الگ الگ استعمال کریں گے۔ جس طرح ہم پشتو کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ خٹک ڈائلیکٹ سنتے ہیں تو اس میں بہت سارے ورڈز الگ ہیں، وہ جملے جس طرح شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں وہ یوسفزئی ڈائلیکٹ سے یا یوسفزئی جو نوشیرہ میں یا پشاور میں عام جو کتابی پشتو ہے اس سے یہ مختلف ہے۔ آپ اگر فاٹا میں جائے اور وزیر کو دیکھے جو وہ پشتو بولتے ہیں، یا آپ افریدیوں کو دیکھے جو وہ پشتو بولتے ہیں، تو اس میں اور جو شہر کی پشتو ہے اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ ویکیبلری کے بعد پروننسیشن کا بھی اختلاف ہوگا، ایک بندہ ایک طرح سے پروناؤنس کرے گا کسی ورڈز کو، سینٹینسز کو، یا پھر اور دوسرا جو بندہ ہوگا وہ دوسرے طریقے سے اس کو ڈیل کرے گا یا پروناؤنس کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلیکٹ میں ہم بیسیکلی 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دا فرسٹ تھنگ واز کہ ہم گرامر کو دیکھتے ہیں، سیکنڈلی سینٹینس اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ویکیبلری کو دیکھتے ہیں، اینڈ دا فورتھ ون از پروننسیشن۔ ان چاروں کو آپ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ ایک ڈائلیکٹ بناتے ہیں۔ اور میں آئی ریپیٹ کہ ڈائلیکٹ جو ہے وہ ایک لینگویج کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک لینگویج ہے، اس کے بہت سارے سب کیٹیگریز ہوں گی جس کو ہم ڈائلیکٹس کا نام دے دیتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم ایکسنٹ کی بات کریں تو ایکسنٹ صرف ایک چیز کی ہوتی ہے اور اس کو ہم پروننسیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ صرف پروننسیشن کی بات کریں کہ ایک بندہ کسی جملے کو یا ورڈ کو ایک طریقے سے پروناؤنس کر رہا ہے اور دوسرا بندہ دوسرے طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایکسنٹ میں فرق ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایکسنٹ یا اس بندے کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، تو اس کی ہم صرف بولی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ورڈز کو پروناؤنس کرتا ہے، کس طرح وہ ورڈز کو ادا کرتا ہے، بولتا ہے۔ اب ڈائلیکٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے مورفولوجی کے ساتھ کہ ورڈز کیسے بنتے ہیں جی، جملے کیسے بنتے ہیں، فونولوجی کے ساتھ، پروننسیشن جسے ہم کہتے ہیں، سینٹیکس کہ ایک ایک ورڈ سے ایک جملے میں کون کون سے ورڈز استعمال ہوئے، سینٹینس اسٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں، اور سیمانٹکس کا مطلب ہے جی کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایک پورے جملے سے ایک انسان کا کیا مطلب ہے اگر لینگوسٹکلی اس کی بات کرے تو۔ اور ایکسنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جناب فونیٹکس اور فونولوجی کے ساتھ، کیسے ہم سپیچ ساؤنڈ ادا کرتے ہیں اور کیسے ہم اسے بولتے ہیں۔
تو یہ صرف پروننسیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ کے گرامر کے ساتھ، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا سینٹیکس کے ساتھ، ویکیبلری اور پروننسیشن، ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب اگر اس کے چارٹ میں کامنلی ہم کوشش کریں کہ اس کو کیسے سمجھیں گے، تو ایکسنٹ جو ہے اس میں پروننسیشن کی بات ہوگی، ڈائلیکٹ میں جو ہے وہ ویکیبلری، گرامر، پروننسیشن وغیرہ سب کی بات ہوگی۔ اگر ہم پھر ڈائلیکٹ کی بات کریں تو یہ ایکسنٹ جو ہے یہ ڈائلیکٹ کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ جس طرح ادھر ہم نے پڑھا کہ ڈائلیکٹ میں ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، گرامر ہے، ویکیبلری ہے، پروننسیشن ہے، اور کیا ہے، سینٹیکس ہے، سینٹینس اسٹرکچر ہے، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایکسنٹ میں ہم صرف پروننسیشن کو دیکھتے ہیں۔ پروننسیشن بذات خود بھی ڈائلیکٹ کے اندر آ جاتا ہے، تو ایکسنٹ جو ہے وہ ڈائلیکٹ کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈائلیکٹ کا ایک حصہ ہے، لیکن ڈائلیکٹ جو ہے وہ لینگویج کی ایک ویرائٹی ہے، لینگویج کا ایک حصہ ہے، لینگویج کی ایک کوالٹی ہے، ایک ٹائپ ہے۔ اچھا، یہ ایک سنگل انسان سے ویری کرتا ہے، اور ڈائلیکٹ جو ہے وہ گروپ آف پیپل۔ ڈائلیکٹ جو ہے زیادہ لوگ بولیں گے۔ اگر آپ صرف پشاور کی بات کریں تو اس میں اگر کوئی اردو بولتا ہے یا پشتو بولتا ہے تو سارے لوگ جنرلی یا کامنلی سب کے سب جو علاقہ ہے وہ سب ایک طرح سے ایک زبان کو ڈیل کریں گے۔ ایکسنٹ کی بات کریں تو پشاور میں ایک فیملی کے اندر بھی وہ چینجز آ سکتے ہیں۔ اب اسپیسیفکلی فار ایگزامپل اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں، سو آئی ایم افریدی، تو میرا جو بھائی ہے وہ ایک طرح سے پشتو بولے گا، یا اس کے جو الفاظ ہوں گے وہ الگ ہو سکتے ہیں میرے سے، اور میں جو ہوں وہ شاید کسی اور طریقے سے بولوں گا۔ تو ایکسنٹ جو ہے اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن اگر ڈائلیکٹ کی بات کریں اٹ ویریز فرام ایریا ٹو ایریا۔ ایک علاقے کی بات کریں، ایک پلیس کی، دوسرے پلیس کی ڈائلیکٹ جو ہے وہ اس سے الگ ہوگی۔ سو آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔